سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تاجر برادری کو درپیش مسائل ہوں یا ملک کے اندر مظلوم کی آواز بلند کرنے، حق اور سچ کی بات کو حکمرانوں اور قوم تک پہنچانے کے لیے قومی میڈیا مشکل ترین حالات کے باوجود اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اور قوم اور ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرے ہمراہ اس وقت متحدہ نان بھائی ایسوسی ایشن کے صدر جناب شفیق قریشی صاحب، جنرل سیکرٹری راولپنڈی نان بھائی ایسوسی ایشن جناب خورشید قریشی صاحب، سردار مشتاق صاحب، گجر خان نان بھائی ایسوسی ایشن کے جناب طاہر صاحب، دینا سے جناب کامران خان صاحب اور نان بھائی ایسوسی ایشن کے مختلف قرب و جوار کے شہروں کے عہدیداران اس وقت موجود ہیں، اور یہ اپنا وہی رونا، وہی پیغام، وہی تکلیف اور دکھ لے کر ایک دفعہ پھر پریس کلب کے ذریعے قوم تک اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ آٹا جس کی بوری 5500 روپے کی ملتی تھی، وہ آٹے کی بوری اس وقت 10,000 روپے کی قیمت کو کراس کر چکی ہے۔ 10,300 اور 10,500 روپے میں وہ آٹے کی بوری ملتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کرایہ، اور پھر جب اس روٹی کو پکایا جاتا ہے تو اس روٹی کو پکانے کے لیے گیس ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس وقت سوئی گیس نے پورے ملک کے اندر 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام کے اوقات کار دیے ہیں۔ اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر رکھا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کے دوران وہ روٹی سوئی گیس کے اوپر نہیں بلکہ مہنگی گیس RLNG کے اوپر پکائی جاتی ہے۔ مہنگی گیس کی موجودگی میں، مہنگے آٹے کی موجودگی میں، مہنگی بجلی کی موجودگی میں اور ملازمین کی تنخواہوں اور کرائے کی موجودگی کے اندر کیسے سستی روٹی دی جا سکتی ہے؟ مہنگے آٹے اور مہنگی یوٹیلٹیز کی موجودگی میں سستی روٹی دینا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمرانوں کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ پوری سیاست روٹی کے گرد گھوم رہی ہے۔ صوبہ پنجاب کی اگر میں بالخصوص بات کروں تو 14 روپے کی روٹی اور اسی روٹی کے گرد غریب آدمی کو اور اپنی پوری سیاست کو گھمایا جاتا ہے۔ میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت پنجاب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب حکومت سستی روٹی دینا چاہتی ہے تو وہ غریبوں کو مفت آٹا تقسیم کرنا شروع کرے، وہ ملوں کے اندر آٹے کی قیمت کو کم کرے، وہ اپنے پلانٹس لگائے جہاں سے غریبوں کو مفت روٹی دے۔ لیکن تندور والوں کے اوپر یہ ظلم کہ ان کو 10,000 اور 11,000 روپے کی آٹے کی بوری ملے اور ان کو کہا جائے کہ 14 روپے کی روٹی بیچو، تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ یہ جو آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ جو شدید گرمی کے اندر وہاں پر تندور کے اوپر جلتے ہیں، اپنے جسموں کو جلا کر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا چاہتے ہیں، یہ رزق حلال کی کوشش کے اندر جو تندور مختلف جگہ لگے ہوئے ہیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ مہنگی چیزیں لے کر اور نقصان کے اندر اپنے تندور چلا سکیں۔ ایک ایک دن کے اندر ایک ایک تندور کو 4-5 ہزار روپے سے لے کر 15-15 20-20 ہزار روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیسے وہ اپنی دکانوں کے کرایہ ادا کریں، کیسے وہ بجلی کے بل ادا کریں، کیسے وہ گیس کے بل ادا کریں، وہ کیسے اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کریں، وہ کیسے اپنے گھروں کا نظام چلائیں۔ اس وقت یہ نان بھائی اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ تندور بند کر رہے ہیں، یہ تندوروں کے اوپر کام نہیں کر سکتے، ان کے گھروں کے اندر فاقے ہیں، ان کے ملازمین وہ نوکریوں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اگر حکمرانوں کا یہی روش برقرار رہی تو اس کے نتیجے کے اندر یہ نان بھائی بے روزگار ہوں گے، ان کی دکانوں پر کام کرنے والے ہزاروں لوگ وہ بے روزگار ہوں گے، ملک میں ایک طوفان آئے گا بے روزگاری کا۔ اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے نشے میں سستی چیزیں فروخت نہیں کروائی جا سکتی۔ یہ واٹس ایپ کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چلانا بند کی جائے، زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اور یہ جو انتظامیہ، کمشنرز، ACs، مجسٹریٹس
اور پولیس کو تاجروں کے اوپر چڑھ دوڑنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ کہیں تندوروں کو سیل کیا جاتا ہے، کہیں جرمانے کیے جاتے ہیں، کہیں چینی کی قیمت کے نام پر تاجر کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کہیں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ مل مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا، کھاد مافیا، دوائی مافیا، یہ تو خود حکمرانوں کے ایوانوں کے اندر موجود ہے، اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے اور ظلم ڈھاتے ہیں ایک غریب آدمی پر۔ اب یہ ظلم کسی طریقے سے نہیں چل سکتا۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان بھر کے نان بھائیوں کے تمام مطالبات کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نان بھائی ایسوسی ایشن ہڑتال کے لیے، دھرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کرنے کے لیے جو بھی مرحلہ وار اپنی احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے، پاکستان بھر کے تاجر ان کے پشتیبان ہوں گے، اس لیے کہ ہم اپنے کسی بھی طبقے کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ تاجروں کا کوئی بھی طبقہ وہ جب مشکلات کا شکار ہوگا تو مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خیبر سے کراچی اور گوادر سے چترال تک پاکستان کے تاجروں کی نمائندہ تنظیم ہوتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ جد و جہد کے اندر بھی کھڑی ہوگی، ان کے شانہ بشانہ احتجاج میں بھی کھڑی ہوگی، اور بے حس، اندھے، بہرے اور گونگے حکمرانوں کے ایوانوں کو ہلانے اور جگانے کے لیے وہ اپنا کردار بھی ادا کرے گی۔ میں ایک دفعہ پھر تمام قومی میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شفیق قریشی صاحب جو نان بھائی ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ آپ کو حالات سے آگاہ بھی کریں گے، اور اگلی حکمت عملی کے بارے میں بھی جو انہوں نے مشاورت کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اس حوالے سے روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ غریب کی آواز بنتے ہیں اور ہماری آواز اوپر عوام تک پہنچاتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، ہم مزدور لوگ ہیں، پریس کانفرنسیں کرنا، ریلیاں، جلسے جلوس نکالنا یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ ہمارا شعبہ ہے مزدوری کرنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا۔ لیکن پچھلے 2 ماہ سے پوزیشن کچھ ایسی بن گئی ہے پنجاب میں، KPK میں، اسلام آباد میں، کہ نان بھائی کے کاروبار خود بخود بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک بیگ 20 kg کا جو ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی تھی 1400 روپے میں، 1400 روپے اس کا ریٹ تھا، اور روٹی کا ریٹ مقرر ہوا 14 روپے۔ آج وہی بیگ مارکیٹ میں مل رہا ہے 2600 سے 2700 روپے کا 20 kg کا، اور ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی ہم 1810 روپے کا توڑا دے رہے ہیں 20 kg۔ کہیں بھی 1810 روپے کا توڑا کسی تندور پر، کسی کرانے کی دکان پر اویلیبل نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ڈنڈورے کا مطلب، اس کو ڈنڈورا ہم کہیں گے۔ باقی الحمدللہ ہم پاکستانی شہری ہیں، ٹیکس پیئر لوگ ہیں۔ دیکھیں پاکستان ایک زہری ملک ہے، گندم میں تیسرے نمبر پر آتا ہے خود کفالت میں، لیکن پوزیشن یہ ہے کہ کسان سے گندم خریدی گئی ہے 1800 سے 2000 روپے من، آج سے 8-9 مہینے پہلے، اور وہی گندم اٹھا کر جو اسٹاکیہ ہے، مافیا ہے گندم اٹھانے والا، انہوں نے 4000 روپے تک سیل کی ہے۔ ہر مل کے پاس، ہر اسٹاکیے کے پاس لاکھوں اربوں بوریاں پڑی ہوئی ہیں جو 1800-2000 روپے میں خریدی گئی ہیں، لیکن آج وہی گندم، اسی گندم کا آٹا جو مل رہا تھا 80 kg کا جو بیگ ہے وہ ہمیں 5500 روپے میں مل رہا تھا 1.5-2 ماہ پہلے، آج وہ 10,500 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اور حکومت پنجاب کہہ رہی ہے کہ آٹے کی قیمت ڈبل ہو جائے یا ٹرپل ہو جائے، تندور والا روٹی 14 روپے میں بیچے گا۔ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ریڈ لائن تو تب ہونا چاہیے آپ تندور والے کو 1400 والا توڑا دیں، تندور والا 14 روپے کی روٹی بیچے گا، ورنہ قطعاً ہمارے تندور بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے یہ ایک چیز جو سامنے حکام بالا تک پہنچانی تھی آپ صحافی بھائیوں کی طرف سے، تو تمام پنڈی شہر کی جتنی بھی تحصیلیں ہیں پنڈی ضلع میں، اگر 28 تاریخ تک، 28 تاریخ بروز منگل تک ہر ضلع، ہر تحصیل میں، شہر میں، جس طرح کہ ہم نے اپنا مل والوں نے اور DFC فوڈ نے بیٹھ کے ایک میکینزم بنایا ہے، ہم بھی بیٹھے تھے،
ہمیں انہوں نے کہا جی آپ روٹی 14 میں دیں ہم آپ کو آٹا دیں گے. ہم نے کہا جی مل والے کو ڈیلر کو بولیں ہمیں آٹا دے دے ہم روٹی دیں گے. 1 ہفتہ پہلے یہ میکینزم بنا, ریٹرن ہوا, لیکن ابھی تک کہیں بھی آٹا پنڈی شہر میں نہیں ہے, کسی کو نہیں ملا ہے. تو مل مالکان ہر تندور پہ ریٹ لسٹ ویزا ہے 14 روپے روٹی, لیکن کسی مل پہ یہ ویزا نہیں ہے کہ آٹے کی بوری اتنے کی ہے, میدے کی بوری اتنے کی ہے. ان کا آٹے کی جو قیمت بڑھانے کا ترکیب یہ ہے کہ 12 بجے تک اور ریٹ ہوتا ہے آٹا میدا فین کا, اور 12 سے 1 تک نماز کا وقفہ ہوتا ہے, 2 تک, اس کے بعد نیا ریٹ آ جاتا ہے. یہ پچھلے 2 مہینے سے چیز چل رہی ہے. اس میں فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ مل مافیا نے اور گندم مافیا نے. 2000 والی گندم 4000 میں سیل ہوئی, 5500 والی آٹے کی بوری 10,000 10,500 میں سیل ہوگی. آپ بتائیں مجھے کہ 5000 کی چیز 10,000 میں چلی جائے تو کیا ہے روٹی اسی ریٹ میں بک سکتی ہے؟ یہ بکے گی؟ یہ سراسر ناانصافی ہے, ظلم ہے. اچھا ایک نئی بات کرتے ہیں جی, کے پی کے میں آٹا بند ہو گیا ہے جی. اگر کے پی کے میں آٹا بند ہو گیا ہے پچھلے 2 مہینے سے, تو میرا خیال ہے وہاں پہ تو بھوک مچ جانی چاہیے. سارا آٹا پنجاب سے جاتا ہے, تو کے پی کے کی تمام مارکیٹوں میں پنجاب کا آٹا اویلیبل ہے. اٹک پل کراس کرانے کا ایک گاڑی 50,000 روپے دیتی ہے. ایک گاڑی کراس کرنے کا 50,000 روپیہ محکمہ فوڈ والے لیتے ہیں جی, جس کی وجہ سے ہمارے ادھر آٹے کی شارٹیج بنی ہوئی ہے. اور ڈی ایس سی صاحب جو ہیں مسلسل ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں 1 ہفتے سے کہ جی آپ کو آٹا ملے گا, آپ روٹی بیچیں. ہمیں آٹا ملے گی, ہم روٹی کیسے بیچیں؟ تو یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھتے ہوئے 28 تاریخ بروز منگل انشاءاللہ پورا راولپنڈی شہر اور پنجاب کے دیگر شہر شٹر ڈاؤن پہ جا رہے ہیں. آٹا مل گیا تو روٹی بیچیں گے, ورنہ شٹر ڈاؤن انشاءاللہ 28 تاریخ سے بھرپور شٹر ڈاؤن ہوگی. اور ہم اپنی دکانیں بند کر کے, جو ویسے بھی بند ہو رہی ہیں, تو انہیں بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے, بائکیں چلائیں گے, کوئی ریڈی وغیرہ لگا لیں گے. سبزی منڈی میں مزدوری ہے, وہاں جا کے مزدوری کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا ساتھ جو ناانصافی ہے یہ سراسر ظلم ہے کہ 5,000 کی بوری 10,000 پہ, اور روٹی پہ کہا جا رہا ہے کہ ریڈ لائن کی 14 روپے کی. کسی نان بھائی تنظیم کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے ریٹ ڈیسائیڈ کیے نہیں کیے, کسی نان بھائی چیز کو انوالو کیا نہیں. رات کو نوٹیفکیشن آتا ہے روٹی 14 کے بیچیں. اب انہوں نے ایک پنجاب میں نئی فورس بنائی ہے, پیرا فورس. پیرا فورس کا جو کام ہے کہ جو دکاندار ان کی سمجھ میں نہیں آتا, خواہ وہ تندور والا ہے, دودھ والا ہے, کریانے والا ہے, اس کو اٹھاتے ہیں, 2-4 گاڑیاں آتی ہیں, ڈالے میں ڈالتے ہیں, دکان سیل کرتے ہیں, پریشرائز کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. ادھر جا کے 9-10 گھنٹے بٹھاتے ہیں, یا پھر 5 دن کے لیے جیل بھیج دیتے ہیں. یہ سراسر ظلم ہے. 30,000 روپے جرمانہ تندور والوں کو انہوں نے کیا ہے, 30,000 روپے. اور پھر اگلی بات, جرمانہ ہو گیا تو دکان کھل جانی چاہیے. آپ کو جرمانہ جو ہوگا, لیکن وہ سیل کھولنے والا آتا ہے, وہ اپنا خرچہ علیحدہ سے لے کے جاتا ہے ہم سے. تو لہٰذا آپ صافی برادری سے ہماری درخواست ہے کہ یہ ہماری آواز ہے, اس کو اوپر تک پہنچائیں تاکہ ہماری سنوائی ہو سکے. جی السلام علیکم. یہ بتا دیجیے, آپ کے ظاہر بات جنرل ہے, لیکن آپ تاثر یہ بھی ہے کہ تندور والے بھی بڑا پیسہ جو ہے وہ چھاپتے ہیں. ایک من آٹے کے پیچھے 4-5 ہزار بچت بھی ہوتی ہے. اور حقائق کچھ اس طرح کے بھی ہیں کہ جب اس سے پہلے 1,800 روپے فی من گندم تھی, تو اس وقت روٹی جو تھی وہ 8 سے 10 روپے بھی ہوا کرتی تھی. لیکن جب یہ چلی گئی 6,000 کے قریب, تو اس وقت روٹی جو ہے وہ 20 روپے کی تھی. ابھی جب 1,800 سے 2,200 میں مل رہا تھا, تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہی روٹی وہ 10 روپے تک آپ بیچتے, لیکن آپ 16 روپے تک بیچ رہے تھے, اور یہی پورے سال 16 روپے میں روٹی رہی ہے. ابھی جب تھوڑا سا ریٹ بڑھا ہے, تو آپ نے اچانک, ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے مہینے میں 400 روپے ریٹ بڑھا, تو اچانک دوسری طرف آپ لوگوں نے 4 روپے بڑھا دیے, اور پھر آپ نے 20 روپے کی روٹی کر دی. تو ایک طرف آپ لوگ بھی تو زیادتی کرتے ہیں کہ آپ بھی غریب کا استحصال کر رہے ہیں, ادھر سے تھوڑی قیمت بڑھتی ہے اور آپ 4 سے 5 روپے ایک دم روٹی بڑھا دیتے ہیں. تو کچھ آپ بھی تو دیکھیں کہ آپ لوگوں نے بھی اچھے خاصے پیسے کمائے ہیں جب گندم کے ریٹ جو ہے وہ نیچے رہے ہیں, لیکن آپ بھی تو تعاون کریں. جو پس رہا ہے وہ ایک غریب جو ہے وہ بندہ پس رہا ہے, جو مزدور پس رہا ہے, جو تندور سے روٹی لیتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو تندور سے روٹی لیتے نہیں ہیں, مزدور آ کے روٹی لیتے ہیں, زیادہ تو ان کو نقصان ہوتا ہے. جی بڑا زبردست بات کی ہے بھائی نے. دیکھیں جی, جب ہمارے 1,400 روپے آٹے کے بیگ کا ریٹ مقرر ہوا تھا نا جی,
یعنی یہ 4 بیگوں کی قیمت بنتی ہے 5,600 روپے. اس میں کیلکولیشن کی تھی ڈیو انڈسٹری نے, ڈی سی راولپنڈی کے اہلکار بیٹھے ہوئے تھے, اس طرح محکمہ فوڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آٹا گوندھ کے اس کی ایوریج نکال کے روٹی ہمیں 13 روپے 65 پیسے پڑی تھی. کیلکولیشن کر کے ہم نے ڈی سی آفس میں ہماری فائل آج بھی پڑی ہوئی ہے پنڈی میں, اور کسی تندور نے جو آپ نے کہا نا کہ 4 روپے روٹی بڑھائی ہے, آج تک پنڈی میں روٹی 14 روپے کی بک رہی ہے آج تک. انشاءاللہ 28 تاریخ سے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ہم شٹر ڈاؤن پہ تب ہی جا رہے ہیں کہ آٹا مل گیا تو روٹی بیچیں گے, نہ ملا تو شٹر ڈاؤن پہ جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آٹا مل گیا تو بیچیں گے, نہیں ملا تو شٹر ڈاؤن پہ جائیں گے. تو آپ بار بار ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی جاتے ہیں, کئی بار دیکھا گیا کبھی حسن وقار چیمہ کے پاس جاتے, کبھی اے ڈی سی کے پاس جاتے. آپ لوگ وہاں اپنی بات کیوں نہیں منوا پاتے؟ کیا آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ کہاں پہ آپ کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بھجن. بات اس طرح سے ہے کہ ہمارا کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ ملوث نہیں ہے. ڈی سی صاحبان کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ آرڈر اوپر سے آیا ہے, ریٹ اوپر سے آیا ہے, پنجاب گورنمنٹ نے سی ایم کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے, تو آپ کو نیا روڈ وہی دیں گے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے کسی بھی اپنے بندے میں کوئی تضاد نہیں ہے, سب ایک پیج پر ہیں نان بائی کاز کے لیے. ایک اور بتا دیجیے کہ راولپنڈی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً تمام جو تندور والے ہیں انہوں نے ریٹ لسٹ ہٹا لی ہے اور 20 روپے کی روٹی بیچ رہے ہیں. یہ ریٹ لسٹ ہٹانے کا کیا چکر ہوتا ہے کہ ابھی اپنی مرضی سے وہ قیمت بڑھا لیتے ہیں اور ریٹ لسٹ ہٹا دیتے ہیں؟ ریٹ لسٹ تو کم از کم برقرار رہنی چاہیے, لوگوں کو پتا ہو کہ کتنا ریٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں 14 روپے وہاں پر بک رہی ہے روٹی, 14 روپے کہیں بھی نہیں بک رہی, لوگوں نے لسٹیں ہٹا دی ہیں لیکن بیچ کو 20 روپے میں. سر جی آپ صافی بھائی ہیں, میں تو سیاستدان نہیں ہوں, ایک غریب لوگوں کا نمائندہ ہوں. ابھی میرے ساتھ چلیں شہر کا وزٹ کرتے ہیں, ہم بیگ پہ رہیں گے, آگے 2-4 بندے روٹیاں خریدیں گے. اگر کسی تندور سے 20 روپے کی روٹی ہوتی ہے تو میں میڈیا پہ یہ کہہ رہا ہوں, میڈیا پہ لائیو کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت ہم لائیو اعلان کریں گے جی 2-4 سال کی روٹی 14 روپے کی. ایسا نہیں. قریشی صاحب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے چند دن پہلے ایک لسٹ جو ہے تمام نان بائی جو آپ کے تندور ہے وہاں پر آپ نے کی ہے, فی لسٹ 1000 روپے آپ نے ان سے وصول کیا ہے, اور اس کے اندر جو سادہ روٹی ہے وہ 15 روپے سے 20 روپے کی ہے, سادہ نان سے 20 روپے, کلچا جو ہے تیل والا 30 سے 35, پراٹھا 50 سے 60, آٹا فالی 40 سے 60, خطائی 25 سے 40, کشمیری کلچا 30 سے 40 روپے آپ کی لسٹ میں موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بات اب یہاں آ رہی ہے کہ صرف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ روٹی, صرف روٹی جس کو پتیری کہتے ہیں, سادہ روٹی کہتے ہیں, اس کی ریٹ جو ہے نا 14 یا 15 روپے کا دی ہے. تو باقی میں تو وہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا, باقی میں تو آپ کما رہے ہیں, تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک سائڈ پہ اگر نقصان ہوتا ہے تو باقی آپ کو نقصان, دوسری سائڈ سے فائدہ جہاں زیادہ ہو رہا ہے اس کو کور کر لیں. بہت زبردست باتیں کی ہیں آپ نے جی. پہلی آپ نے کی جی اوپن کے 1000 روپیہ لسٹ پہ دے دیں جی. یہ ہماری سالانہ فنڈنگ ہوتی ہے, کوئی ادارہ کوئی تنظیم فنڈ کے بغیر نہیں چلتا. ٹھیک ہے جی, بالکل. جب بھی ہم نیا ریٹ ہمارا آتا ہے, ایشو ہوتا ہے, تو اس پہ ہم لیتے ہیں 2 ماہ کا فنڈ. 5 روپے ایک تندور کا فنڈ ہے, 2 ماہ کا فنڈ لیتے ہیں 1000 روپیہ. پہلی بات. دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ روٹی اور نان اور یہ چیزیں, دیکھیں جی ایک سائڈ پہ روٹی پڑی ہوئی ہے 14 روپے کی, اس کا ریٹ ہے 14 روپے. ایک سائڈ پہ نان کا ریٹ پڑا ہوا ہے 30 روپے. اب 14 روپے والی چیز کی سیل زیادہ ہوگی یا 30 روپے والی؟ ڈبل ہوگی. جس دن سے جس طرح کہ ایک چیز 14 روپے کی اور دوسری 30 روپے کی ہے. اب میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ روٹی جب سے 14 روپے کی ہو گئی ہے, نان صرف 5 سے 10% پہ آ گیا ہے سیل اس کی. کیونکہ بڑی بات میں نے انتظامیہ کو بھی سمجھائی ہے, آج ادھر لائیو بھی بتا رہا ہوں کہ 30 روپے والی روٹی, ہمارا جو یہ پنڈی شہر ہے یہاں پہ سب لیبر رہتی ہے. لیبر مطلب یہ پنڈی کی تحصیلوں سے مزدور لوگ آئے ہوتے ہیں, وہ سادہ روٹی کھاتے ہیں. کشمیر کے بھی کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ سادہ روٹی کھاتے ہیں.
پنڈی میں روٹی کی سیل 90% ہے، نان کی سیل 10% ہے، 10% ہے۔ پنجاب میں ٹوٹل نان سیل ہوتا ہے، وہاں پہ 90% نان سیل ہوتا ہے اور 10% روٹی سیل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پنڈی کا نان بھائی پریشان ہے اور زمین پر آ گیا ہے۔ آپ بتائیں نا کہ یہ 2 روٹیاں پڑی ہیں جی، نان پڑا ہوا ہے 30 روپے کا، روٹی پڑی ہوئی ہے 14 روپے کی، تو 14 روپے کی آپ چوز کریں گے یا 30 روپے والی کھائیں گے؟ اس پر یہ مسئلہ ہمارے لیے۔ اچھا، اس میں ساتھ میں چھوٹا سا سوال یہ لے لیجیے کہ حکومت نان بھائیوں کو زیادہ سیریس لیتی نہیں ہے، اس کی شاید یہ وجہ ہوگی کہ یہ کمزور ہیں لوگ، ان کو جانا پڑتا ہے عدالت میں، اور عدالت کبھی کبھی ان کے حق میں فیصلہ کر بھی دیتی ہے۔ ابھی 28 تاریخ کو اگر یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کرتے ہیں تو اس کا اسکیل کیا ہوگا، وہ کتنی ایک سخت ان کی تحریک ہوگی، کیا اس سے پہلے بھی کئی بات ہو سکتی ہے یا مطالبات مانے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ اگر وہ اشیاء خرد و نوش کی وافر فراہمی کو یقینی نہ بنا سکے تو وہ چیزوں کی قیمت مقرر کرے۔ حکومت اسی صورت میں چیزوں کی قیمت مقرر کر سکتی ہے جب وہ چیزوں کی وافر اور اس ریٹ کے مطابق فراہمی کو یقینی بنائے۔ اس کی بہت بڑی مثال آپ چینی کی شکل میں دیکھ لیجئے کہ چینی کی قیمت حکومت نے مقرر کی اور مل مافیا، شوگر مل انڈسٹری حکومت سے کنٹرول نہیں ہو سکی۔ اناملی کمیٹی ہو، حکومت کی قائمہ کمیٹیاں ہوں، وفاقی حکومت ہو، برے طریقے سے ناکام ہوئی اس چینی کے پورے معاملے کو سنبھالنے میں، اور آج کے دن بھی ناکام ہے۔ اسی طریقے سے آٹے کے اوپر ایک طرف تو میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ گندم ایکسپورٹ کی اجازت کون دیتا ہے، پھر امپورٹ کے اندر پیسے کون کماتا ہے۔ یہ سارے حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ 100 ارب روپیہ ایک ڈیل کے اندر کماتے ہیں، اور یہ نان بھائیوں اور غریبوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب ظلم کی کہانی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اسلام آباد میں نان بھائیوں کی تنظیموں کو روٹی کی قیمت مقرر کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے کہ نان بھائیوں پر چھاپے نہ مارے جائیں، ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کی قیمت مقرر کی جائے۔ پنجاب کے نان بھائی وہ ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں، کیوں؟ حکومت کو تو یہ چاہیے کہ وہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے کہ وہ ان کی سرپرستی کرے، ان کو باعزت کاروبار کرنے دے۔ ہم بالکل نہیں کہتے کہ ناجائز منافع خوری ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جائز منافع تاجر کو ملنا چاہیے۔ اور جائز منافع کا طریقہ کیا ہے؟ جائز منافع کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آٹے کی قیمت، گیس کے اخراجات، بجلی کے اخراجات، ملازمین کی تنخواہیں، دکانوں کے کرائے، ان کو کیلکولیٹ کر کے ایک جائز منافع کے ساتھ روٹی کی قیمت مقرر کی جائے۔ پنجاب کے پی کے پورے ملک کا نان بھائی اس کو بیچنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر مفروضوں کی بنیاد پہ قیمتیں مقرر کی جائیں گی، اگر انتظامیہ کہیں دودھ کی قیمت مقرر کرتے ہوئے کہے گی کہ ناقص دودھ ہو، پاؤڈر ملا دودھ ہو، جیلی دودھ ہو بیچا جائے، لیکن قیمت حکومت کی پہ بیچا جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت ملاوٹ مافیا کو، حکومت 2 نمبر کام کرنے والوں کی خود حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ حکومتیں نہیں چاہتی کہ لوگ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا کریں۔ اگر حکومتوں کا یہ رویہ ہوگا تو پھر کیسے ملاوٹ والی چیزیں نہیں بکیں گی؟ اب آٹے کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی، ورنہ تو شاید آٹے کے اندر بھی ملاوٹ کر کے 14 نہیں 13 روپے کی روٹی لوگ بیچتے اور کھانے والا پتھر کھا رہا ہوتا۔ حکومتوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ حکومتوں کو صرف اے سی کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اور وہاں پر 4-4 ہزار سی سی کی گاڑیوں پر اور ہزاروں روپے کا پیٹرول خرچ کر کے یہ ٹماٹر اور آلو اور روٹی کے ریٹ چیک کرنے اور دودھ کی قیمتیں چیک کرنے اور چھاپے مارنے کے کلچر کی بجائے ان کو آٹا مافیا کو لگام دینی چاہیے۔ پنجاب کے اندر اگلا سیزن آ رہا ہے، اس وقت گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کرنی چاہیے۔ اس وقت سیلاب کے اندر پنجاب اور سندھ ڈوبا ہوا ہے، وہاں کے کاشتکاروں کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو بلا سود قرضے دینے چاہیے، ان کو کھاد بلیک کے اندر نہیں، کھاد سبسیڈائز ریٹ پر ملنی چاہیے، ان کو بیج دیا جانا چاہیے، اور پھر ان کو
زرعی اجناس کی قیمت دی جانی چاہیے. جب یہ دی جائے گی تو اس کے نتیجے کے اندر نظام درست ہوگا. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت سستا آٹا دینا چاہتی ہے, آٹے کے اوپر سبسڈی دی جائے. حکومت اپنی عیاشیوں کو ذرا کم کر لے, اپنی بلٹ پروف گاڑیاں ان کو کم کر لے, اپنے اخراجات کو کم کر لے. اگر کوئی 50 ارب روپیہ آٹے کی سبسڈی کے لیے دے دیا جائے گا تو اس سے تندور والوں کو بھی آٹا سستا ملے گا, ایک غریب آدمی کو بھی آٹا سستا ملے گا. سارے لوگ تندوروں سے روٹیاں نہیں کھاتے, لوگ اپنے گھروں کے اندر روٹی پکاتے ہیں. ایک مزدور کو, ایک عام آدمی کو جب آٹا سستا ملے گا تو کم از کم وہ خشک روٹی تو کھا سکے گا, چائے کے کپ کے ساتھ تو روٹی کھا سکے گا. اس لیے کہ اب تو گھی اور چینی بھی لوگوں کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے, اب تو دال اور سبزی لوگوں کی دسترس سے باہر ہے. ایسے حالات کے اندر آٹے کے اوپر سبسڈی دیے بغیر, اور سب سے اہم بات یہ کہ جو مافیاز ہیں, آخر حکومت کی ناقص پالیسیاں کیوں اس کا محاسبہ نہیں کرتی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نگران دور حکومت کے اندر یہ جو آٹے کا ایک سکینڈل تھا جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس کے لیے تحقیقاتی کمیٹیاں بنا دی گئیں, کیوں آج تک اس کے کردار سامنے نہیں آ سکے؟ کیوں لوگوں کو اس حوالے سے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا؟ یہ جو چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اور اب پھر چینی کو امپورٹ کیا جا رہا ہے, آخر اس کے کردار کون ہیں؟ کون فیصلے کرتے ہیں؟ اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکمران اپنی صفوں کے اندر جھانکیں. یہ جو زندہ باد اور مرد آباد کے دونوں ایوان موجود ہیں, ان ایوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کس طرح پس رہا ہے. عام آدمی اگر ایک کہیں تندور والا غلطی سے اس کے اخراجات پورے نہ ہوں, وہ روٹی 1 روپیہ یا 2 روپے مہنگی بیچ دے تو اس کو تو گرفتار کیا جاتا ہے, اس پر تو FIR کاٹی جاتی ہے, اس پر تو اور چھوڑیے 3 MPO کے تحت ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے. لیکن جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, جو اس ملک کے خزانے پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, آخر ان ڈاکوؤں کو کون پوچھے گا؟ کچے کے ڈاکوؤں کی لوگ بات کرتے ہیں, یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے پکے کے ڈاکو ہیں, جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا تو اس ملک کے اندر ظلم کا یہ نظام ختم نہیں ہو سکے گا. اور یہ نان بھائی ایک پسا ہوا طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے. آپ مجھے بتائیے, حکمران بتائیں, کسی نان بھائی کو دیکھا ہو کہ جو ایک کنال کے کسی گھر کے اندر رہتا ہو, کوئی نان بھائی جو کسی محل کے اندر رہتا ہو, کوئی نان بھائی جو کسی بڑی گاڑی کے اوپر گھومتا ہو؟ ان بیچاروں کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی, یہ تو آگ پر جلتے ہیں, یہ تو مشکل سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. اگر ان کے ساتھ یہ ظلم ہوگا تو پھر باقی طبقات کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں پنجاب حکومت سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ ان کے مسائل پر غور کیا جائے, ورنہ یہ ہڑتال بھی کریں گے, ہڑتال کے بعد احتجاج بھی کریں گے. یہ اپنے حق کے لیے جس حد تک ان کو جانا پڑا جائیں گے, اور تاجر تنظیمیں ان کے ساتھ ہوں گی, اور تاجر تنظیمیں ہر اس طبقے کے ساتھ ہوں گی جس کے ساتھ حکمرانوں کی پالیسیاں, لوڈ شیڈنگ. اب آٹے کی قیمت کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیے کہ یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا کیا حل ہے؟ مہنگی RLNG, اس کی موجودگی کے اندر ابھی تو گھروں کے گیس کے بل بجلی کے بلوں کی طرح آئیں گے, اس لیے کہ بجلی کے بل جس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان نے ہمارے ساتھ مذاکرات کے اندر یہ بات کہی تھی کہ بجلی کی قیمت کو سستا کریں گے. میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بجلی سستی ہوئی؟ آج بھی بجلی کا کمرشل یونٹ وہ 70 روپے یونٹ ملتا ہے تاجر کو, وہ 70 سے 90 روپے یونٹ ملتا ہے. اتنی مہنگی بجلی میں کاروبار کیسے ہو؟ اور اب یہی ظلم گیس کے ساتھ شروع کر دیا گیا. پہلے کم از کم گیس سستی ملتی تھی, تندور کے لیے خصوصی ٹیرف ان کے لیے موجود تھا. اب یہ جب سلنڈر کے اوپر RLNG کے اوپر روٹی پکائیں گے تو روٹی اور مہنگی ہوگی. اس لیے ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور آپ نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کا پورا نظام مجھے بے بس نظر آتا ہے. اس کا فیصلہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کر سکتی ہے. اس لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کو بیٹھ کر ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. ہمارے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں مختلف اضلاع کے, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ وہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں تک
सच को पहुंचाने से भी डरते हैं, इसलिए कि उनको अपनी नौकरियां बचानी हैं। वो सिर्फ यस की रिपोर्टें देते हैं। जब तक हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी ये हुक्मरानों को हक़ाइक़ से आगाह नहीं करेगी तो शीशे के महल्लात में बैठे हुए हुक्मरान दुरुस्त फैसले नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं रियासत की इस ब्यूरोक्रेसी से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो रियासत के खादम हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाहें मिलती हैं। वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की बजाय और हुक्मरानों के हर गलत फैसले को यस कहने की बजाय नो के कल्चर को भी अपनाएं, हक़ाइक़ से आगाह करने के कल्चर को भी अपनाएं। अगर वो ये रवैया रखेंगे तो फिर दुरुस्त फैसले भी हो सकेंगे और फिर हुक्मरान ज़ालिमाना फ़ैसलों से बाज भी रह सकेंगे। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब लास्ट, अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने कचहरी चौक किलो उसका कोई जिक्र नहीं है कि इस्लामाबाद की कचहरी चौक की बात कर रहे हैं या रावलपिंडी की। और सेकंड ये है कि जब आपकी बेमसूस रावलपिंडी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या वहाँ की इंतजामिया से आपकी मीटिंग होती है, बैठते हैं आपको मामला तय करने के लिए, तो ये लफ्ज़ सामने आता है कि यार चुप कर जो, सिर्फ रोटी सस्ती करो, बाकी मामला जो चलाओ, ऐसी कोई बात है? जी देखें, बात इस तरह से है कि 1 साल हो गया मैंने टीसी पिंडी साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं, मैं जब जाता हूँ मिलते ही नहीं हैं। हमें एडीजी साहब के पास भेज दिया जाता है, एडीजी साहब कहते हैं जी ये करते हैं वो करते हैं, ख़त्म। मतलब 1 साल में एक बार भी टीसी पिंडी साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल, ये मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता हूँ। बाकी सबसे बड़ा जो हमारा एक इशू है ये लोड शेडिंग गैस के, आप भी शहरदार हैं, पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। पिंडी में 2-2 घंटे गैस का टाइम फिक्स हुआ हुआ है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे शाम को, वो भी तंदूर वाला प्रेशर नहीं होता है। LPG सिलेंडर आप बाहर तंदूर पे चले जाएँ, लगा नहीं लगा, 14,000 रुपये का LPG कमर्शियल सिलेंडर है। हर तंदूर वाला 3 से 4 सिलेंडर महीने के यूज़ करता है। हम मतलब है कोई बंदा अपने बच्चों का रिस्क बंद करता है, हम दिहाड़ी वाला बंदा दिहाड़ी लगाने को नहीं जाए तो उसके बच्चे रात को भूखे मरते हैं। सिर्फ बंद करने का ये शटल डाउन का हमने ऐलान क्यों किया है कि हमें बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। से जो 10 बैग आटे के मैं लेके आता था 5,500 रुपये के, वो 1,03,000 रुपये पर पहुँच चुके हैं, डबल हो चुके हैं। कल मैंने एडीजी साहब से परसों हमारी मीटिंग में मैंने कहा सर जी, कहते हैं जी कि आपने जिस तरह आपने कहा कि जी ये नान वगैरह बढ़ा दिए, मैंने कहा जी बिल्कुल बढ़ाएँ, लिस्टें ले ली। मैंने कहा आप एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए तमाम तंदूर में आपके हवाले करता हूँ, तंदूर वाले को आप 2,000 रुपया पर डे दे दें, 2,000 रुपये पर डे जो मालिक है, बाकी बिजनेस आप अपने हवाले करें। इनके अंदर आप कहे ना कोई मैकेनिज़्म या कोई एजेंडा वो नहीं है। किसी मिल पे आप चले जाएँ, इनको अंदर नहीं जाने देते इंतजामिया लेवल के लोगों को, क्यों कि वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। तंदूर वाले की एक ही प्रपोजल थी कि मिल वाला और जो डीलर आटा मार्केट में सप्लाई करता है, इनको हमने सामने बैठा के हमें आटा दें, हम रोटी देंगे, कि हमने अपना रिस्क चलाने के लिए। हालांकि 14 रुपये की आजकल क्या चीज़ मिलती है भाई, 100 ग्राम रोटी हमसे गर्म लायक मांग रहे हैं 14 रुपये में, 80 ग्राम का बंद है, 60 रुपये में सेल हो रहा है, उसी आटे से तैयार होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी रोटी का रेट कल कैलकुलेशन हुई हाई कोर्ट के लिए, परसों हम बैठे हुए थे सारे, कैलकुलेशन करके 21 रुपये 65 पैसे रोटी कास्ट पड़ी है, जो हाई कोर्ट आर्डर में साथ लगा होगा। 21 रुपये 65 पैसे हमें कास्ट पड़ी है इस रेट पे, हम कैसे 14 की बेचें? हमने पहले ऑप्शन ये सोचा था कि रोटी बंद कर देंगे, ये भी हमारा दिल था। हाई कोर्ट ऑलरेडी इस्लामाबाद वाले गए हुए हैं, जो रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह अगर अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल जाता है तो हम भी इस पंजाब हाई कोर्ट में जाकर ज़रूर जाएंगे। लेकिन पिंडी में रोटी 14 की बेच कर तंदूर बंद है, खुद बहुत जो बंद हो जाए तो हमने कहा कि मतलब इंतज़ामिया सील भी कर रही है, बंद भी कर रही है, तो हम खुद ही बंद क्यों ना कर दें। बहुत शुक्रिया।